بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت میں ہزاروں کسانوں کا 11ویں روز بھی دھرنا جاری۔ والدہ کار میں والد کے پاس بیٹھی تھی جب انہیں مارا گیا۔ سائنسدان محسن فخری زادہ فیملی۔ ترکی میں وزیر اعظم عمران خان کی زندگی پر کتاب۔ ٹیکہ لگواتے ہوئے درد کم کرنے کا طریقہ سائنسدانوں نے بتا دیا۔ کیسے پتہ چلے کہ ہم پر کوئی نظر رکھ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ رقص کرنے والے کورونا کو پاؤں تلے کچل رہے ہیں۔ دولہے کا بھارتی کسانوں کی یکجہتی کے لیے دلچسپ طریقہ۔ دیوار پر لگی تصویر کے ساتھ کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پیسے بنانے والوں کا تاریخ میں ذکر نہیں ہوتا، انسانیت کے لیے کام کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ بیوی سے ناراض شوہر 420 کلومیٹر پیدل ہی چلتا چلا گیا۔ سائنسدانوں کا مناظر کو براہ راست دماغ پر دکھانے کا انوکھا تجربہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی حکومت کے نئے زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں کسان آج مسلسل 11ویں روز بھی دھرنا مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تعطل کو حل کرنے کے لیے کسان یونین اور حکومت کے مابین مذاکرات بدھ کے روز دوبارہ شروع ہوں گے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کے رہنماؤں نے منگل کے روز مکمل لاک ڈاؤن بھارت بند کے اپنے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کے بیٹوں نے بتایا کہ ان کے والد کو 4 یا 5 گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں ایک جنگی کارروائی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران ان کے بچے بھی فخری زادہ کے ساتھ تھے، حالانکہ کچھ ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ ان کے خاندان کے کچھ افراد بھی اس کار میں ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ فخری زادہ کے بیٹے نے بتایا کہ ان کی والدہ کار میں والد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب انہیں گولی ماری گئی، لیکن اس کارروائی میں ان کی ماں محفوظ رہی، جبکہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فخری زادہ کی اہلیہ بھی اس دوران زخمی ہو گئی تھی۔ فخری زادہ کے ایک بیٹے نے کہا کہ سیکیورٹی ٹیم نے فخری زادہ کو اس دن سفر کرنے سے روکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ یاد رہے دوستو کہ ایرانی سائنسدان کو ایک ایسے وقت میں مارا گیا ہے جب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر منتخب ہونے کے بعد وہ ایران کے ساتھ طے پایا ہوا معاہدہ بحال کر دیں گے۔ ترکی کے ایک مصنف نے وزیر اعظم عمران خان کی زندگی پر کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام پاکستان کا ابھرتا ہوا سورج رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب ورلڈ ٹورازم فورم کے صدر اور ترک مصنف بلوت باغچی نے تحریر کی ہے۔ ٹیکہ لگواتے ہوئے ایسا کیا کام کریں کہ تکلیف کم ہو جائے؟ امریکی سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا ایک انتہائی حیران کن جواب دیا ہے۔ 231 طالب علموں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ٹیکہ لگواتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں یا اس طرح منہ بنا لیں جیسے آپ کو بہت برا لگ رہا ہو، تو آپ کو ٹیکے کی تکلیف بہت کم ہوگی۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے طالب علموں کے گروپوں کو چہرے سپاٹ رکھنے، چہرے پر ریگولر مسکراہٹ رکھنے، حقیقی مسکراہٹ رکھنے اور منہ بسورنے کے تاثرات لانے کو کہا، اور اس دوران انہیں ٹیکہ لگایا گیا۔ رزلٹ میں سائنسدانوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی یا جن لوگوں کو منہ بسورنے اور چہرے پر ناگوار اثرات لانے کو کہا گیا تھا، ان کو ٹیکے کی 39 سے 40% کم تکلیف محسوس ہوئی۔ اگر آپ کو اپنا فون آف کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور کال کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے فون میں کوئی ایسا خفیہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے آپ کو چیک کیا جا رہا ہے یا آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
اگر آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپ کو غیر متوقع اشتہارات نظر آنے شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کے فون کے ذریعے کسی دوسری ڈیوائس میں سائن ان ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ میں جا کر فوری چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنی ڈیوائسز پر سائن ان ہے۔ آپ کو اپنے فون کی لوکیشن آف رکھنی چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت کی نگرانی ہو سکتی ہے۔ اپنے فون پر استعمال ہونے والے ڈیٹا کی مقدار پر نظر رکھیں، اگر اچانک ڈیٹا کے استعمال میں اضافہ ہو جائے تو آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں غالب امکان ہے کہ آپ کے فون میں آپ پر نظر رکھنے والا سافٹ ویئر ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کون چیک کر سکتا ہے یا کس کو ضرورت ہے ہمیں چیک کرنے کی۔ لازمی بات ہے دوستو کہ آپ کو طالبان نے تو چیک نہیں کرنا، چیک کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک خاتون ہے تو چیک کرنے والا آپ کا خامد بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ایک مرد ہیں تو چیک کرنے والی آپ کی بیوی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی طرح انڈیا میں بھی کورونا کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کے دوران جہاں شادیوں کے بڑے مجمع اور باراتیوں کی تعداد کو محدود رکھنے کی ہدایت برقرار ہے، وہیں سوشل میڈیا پر گجرات کے ایک بی جے پی رہنما کی پوتی کی سگائی یعنی منگنی کی تقریب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس پر ریاست کی ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے۔ اس تقریب میں 1,500 سے زیادہ افراد نے شرکت کی اور رقص کیا۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پر بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کورونا کو پاؤں تلے کچل کر مار رہے ہیں۔ بہرحال اس معاملے میں بی جے پی ایم ایل اے اور وزیر کانتی گامت کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کانتی گامت کی پوتی کی منگنی کی تقریب تھی اور انڈین ایکسپریس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ میں نے تو صرف 2,000 لوگوں کا کھانا تیار کیا تھا۔ اس معاملے میں 2 پولیس اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ کانگریس رہنما سرل پٹیل نے لکھا کہ کیا کورونا کی گائیڈ لائنز، قاعدے قانون اور کرفیو گجرات میں بی جے پی کے رہنما پر عائد نہیں ہوتے؟ وائرل ویڈیو میں آپ بی جے پی کے وزیر کانتی گامت کی پوتی کی شادی سے پہلے کے جشن کا منظر دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب گجرات میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کسانوں کی تحریک سے اپنی وابستگی درج کرانے کے لیے ایک دلہے نے کار کو چھوڑ کر ٹریکٹر سے شادی گھر تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ دہلی کے نزدیک ریاست ہریانہ میں کرنال کے ایک دلہے نے اپنی لگژری کار کو چھوڑ کر ٹریکٹر سے شادی ہال جانے کا فیصلہ کیا تاکہ کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا سکے۔ دلہے نے کہا کہ اگرچہ ہم شہروں میں آباد ہو چکے ہیں لیکن ہماری جڑیں کاشتکاری میں پوست ہیں۔ کسان پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسانوں کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ کسانوں کی تحریک کو معاشرے کے مختلف حلقوں سے حمایت مل رہی ہے، یہاں تک کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی احتجاج کے حق کی وکالت کی ہے۔ زیادہ تر کسان پنجاب اور ہریانہ کے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتر پردیش کے کسان بھی یکجا ہیں۔ بوڑھے کسان اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیش ہیں۔ امریکہ میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والی خاتون پہلے ہی دن خوفزدہ ہو کر فرار ہوگی۔ نیو یارک میں خاتون نیا گھر خریدنے کے بعد اس میں داخل ہی ہوئی تھی کہ انہیں تہہ خانے کی دیوار پر لگی گڑیا کی تصویر نے اسے خوفزدہ کر دیا، جس کے بعد انہوں نے الٹے پاؤں وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ گھر خریدنے سے قبل خاتون نے اس گھر کا پوری طرح جائزہ لیا تھا۔ جب وہ مطمئن ہوئی تو اس نے گھر خرید کر اس میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ دیوار پر لگی تصویر کے ساتھ کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے جلسے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گی۔ یہ لوگ کورونا کی صورتحال میں اپنی چوری بچانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آرگنائزرز اور کرسیاں دینے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کو ملک کے ایشوز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ لوگ صرف چاہتے ہیں کہ میں ان کو NRO دے دوں۔ یہ جو مرضی کر لیں، انہیں NRO نہیں دوں گا۔ ملک میں انصاف کا ایک نظام ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے برابر ہوں۔
یہ نہیں کہ طاقتور کو NRO دے دوں اور کمزوروں کو جیلوں میں ڈالوں۔ ہم پاکستان کو دنیا کے لیے مثال بنائیں گے، ہم وہ قوم بنیں گے جو دنیا دیکھے گی۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ میں ان کے جرسوں سے دباؤ میں آ جاؤں گا، ان کی غلط فہمی ہے۔ مجھے اگر کرسی چھوڑنی پڑی چھوڑ دوں گا، لیکن بدعنوان عناصر کو NRO نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری ہوگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور حکومتوں کے دوران ملک کا قرضہ 6,000 ارب ڈالر سے 30,000 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی سے ملک پر بوجھ بڑھا۔ جھوٹ بول کر ملک سے فرار ہونے والے دندناتے پھر رہے ہیں۔ کچھ صحافی ہائی کورٹ گئے کہ نواز شریف کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ اربوں روپے لوٹنے والوں کو آزادی اظہار رائے کا نام دے رہے ہیں۔ مغربی میڈیا کرپٹ افراد کے خلاف وہ کرتا ہے جو اسحاق ڈار کے ساتھ ہوا۔ حکومت پاکستان ملک میں یکساں نصاب تعلیم پر کام کر رہی ہے۔ یہ نظام 70 سال پہلے لاگو ہو جانا چاہیے تھا۔ کوشش ہے کہ اگلے سال ملک بھر میں یکساں تعلیمی نظام شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ موبائل فون سے بچوں میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بچوں اور خواتین کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 22 کروڑ آبادی میں سے صرف 15 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ 2.5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے مکانات ہیں، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ ملک کو قوم اٹھاتی ہے۔ جب لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو حکومت انہیں کیسے سہولیات دے گی؟ دوسرے ملکوں سے پیسے مانگنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ذات کے لیے اپنے والد سے کبھی پیسے نہیں مانگے۔ جب ایک ملک کا سربراہ دوسرے ممالک سے قرضہ لینے جاتا ہے تو اس سے ملک کا وقار نیچے چلا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ماضی میں معدنیات پر توجہ نہیں دی گئی۔ سوئٹزرلینڈ سالانہ 80 ارب ڈالر صرف سیاحت سے کماتا ہے۔ ہمارے شمالی علاقے سوئٹزرلینڈ پلس ہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر ہم صرف سیاحت کو ٹھیک کر لیں تو لاکھوں ڈالرز کما سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موبائل فون نے معاشرے میں تباہی مچا رکھی ہے اور اس سے بچوں میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بچے موبائل پر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کی تربیت کے لیے ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی نشر کروایا، جس میں اسلامی اقدار شامل تھی۔ کوشش ہے کہ میڈیا کے ذریعے معاشرے کی اخلاقیات اوپر لے کر آئیں گے۔ اخلاقی ترقی کرنے والا معاشرہ ہی اوپر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں 3 قسم کا تدریسی نظام ہے: انگلش، اردو میڈیم اور دینی مدارس، جس میں الگ الگ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ موجودہ حکومت ملک بھر میں یکساں تعلیمی نصاب کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے غلامی اور اب ذہنی غلامی کا دور ہے۔ مغرب میں زبردست فلاحی نظام ہے، وہاں پر غریب کو تعلیم، صحت، قانونی معاونت اور بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، جبکہ ادھر ہمارا خاندانی نظام ہماری طاقت ہے۔ اگر یہاں کوئی ایک بے روزگار ہو جاتا ہے تو پوری فیملی مل کر اس کو تحفظ مہیا کرتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فاسٹ بولر بننا چاہتا تھا، کہا گیا کہ نہیں بن سکتا۔ شوکت خانم ہاسپٹل بنانا چاہتا تھا تو کہا گیا کہ نہیں بن سکتا۔ پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کی تو کہا گیا کہ نہیں بن سکتی۔ میں ہمیشہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں، اس لیے کامیاب ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب آپ ایک خواب کے پیچھے جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کشتیاں جلا کر جائیں۔ کوئی پلان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیسے بنانے والوں کا تاریخ میں ذکر نہیں ہوتا۔ جو کوئی انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔ اٹلی میں ایک شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا۔ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور پیدل ہی ایک سمت میں چل پڑا۔ ایک ہفتے بعد جب پولیس نے اسے پکڑا تو معلوم ہوا کہ وہ پیدل ہی اپنے گھر سے تقریباً 420 کلومیٹر دور پہنچ چکا ہے۔ پولیس نے شاہراہ پر پیدل چلتے ہوئے ایک شخص کو رات کے کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا، مگر جب اس سے تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس جگہ سے 418 کلومیٹر دور واقع کومو شہر کا رہنے والا ہے۔ اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ ایک ہفتہ پہلے اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اسے شدید غصہ آ گیا تھا اور وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے گھر سے لانگ واک پر نکل پڑا۔
پولیس نے بھی اس شخص سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے تھانے میں بند نہیں کیا بلکہ اسے ایک قریبی ہوٹل میں رات بھر کے لیے ٹھہرا دیا۔ البتہ جب اگلے روز اس کی بیوی وہاں پہنچی تو پولیس نے اس کی بیوی کو 400 یورو جرمانے کا نوٹس تھما دیا اور گھر واپس جانے کو کہا۔ ان دونوں میاں بیوی میں صلح ہوئی یا نہیں، اس بارے میں اٹلی کا میڈیا ابھی تک خاموش ہے۔ آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مناظر کو براہ راست دماغ پر ظاہر کرنے کا ایک انوکھا تجربہ کیا گیا ہے۔ اس میں دو بندروں کو آنکھوں کے پردہ چشم پر کوئی منظر نہیں دکھایا گیا بلکہ ان کے دماغ میں خاص الیکٹروڈ لگائے گئے جو سگنل ظاہر کر رہے تھے۔ اس طرح کسی دماغ میں پابند لگا کر واضح ترین ہائی ریزولوشن عکس حاصل کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران آنکھوں کو کسی بھی طرح استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے سر پر لگے کیمروں میں لگے پابند تک مناظر پہنچا کر بعض لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ مناظر دیکھنے کے قابل بنایا گیا تھا، لیکن اس میں تصویر کا معیار بہت ہی بھدا یا بلر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دماغ میں سینما سکرین کی طرح کام کرتا ہے۔ اس سے وہ رزلٹ برآمد نہیں ہوتے بلکہ دیکھنے والا صرف چند نقطے ہی محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن اب سائنسدانوں نے آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مناظر کو براہ راست دماغ پر ظاہر کرنے کا یہ انوکھا تجربہ کیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔